بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض لینے کا دن، سمجھنا سمجھانا جنگی بنیادوں پر ہونا چاہیے۔ اس بنیادوں پر، جنگی بنیادوں پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی تعلیم نافذ کر دینی چاہیے، سب کو باشعور بنا دینا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی دنیا پوری نہیں کی بلکہ ایمان مکمل کیا۔ حضور نے سب کی دنیا پوری نہیں کی، غریبی دور نہیں کی، بلکہ ایمان پورا کر دیا۔ اس لیے ان کو کامل مکمل اکمل بنا دیا، اور انہوں نے حضور کی محبت کا بوجھ اٹھایا، اللہ کی محبت کا بوجھ اٹھایا، اور دین دور دور تک پہنچا دیا۔ اور اس لیے تبلیغ جو ہے یہ جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ جو فتنے پھیلتے نظر آتے ہیں ان کا توڑ یہی ہے کہ آپ کے پاس علم ہو۔ جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، اصول نہیں ہوں گے، قانون نہیں ہوں گے، آپ سب کے سامنے ٹہ پڑیں گے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں میں اتھے لگا میں نہ چھیڑو، جو جہاں پر لگا ہے نا، جس کے ساتھ لگا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ چھیڑو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم لوگ اپنا فرقہ بدلتے ہیں، اپنا دین بدلتے ہیں، اپنا مذہب بدلتے ہیں، بہت کم لوگ۔ وگرنہ جہاں پر رہتے ہیں، جس کلچر میں رہتے ہیں، اسی طرح کے کام کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ بدلتے ہیں، کیونکہ بدلنے والی طاقت تو بیٹے اللہ کریم کی ہے نا۔ جو کسی کو شعور دے دے، عقل دے دے، سمجھ دے دے تو وہ بدل جاتا ہے، وگرنہ اگر اس کی طرف دھیان نہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کئی دفعہ سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے نظر میں ہم امیر ہو ہی نہیں سکتے۔ کسی نے پوچھ کے دیکھو، ہاں بھائی، کہے گا نا او یار کتنے بس اینج گزارا ہوندا پیا، ضرورتیں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں پی۔ میں اپنے ایک موڈ میں کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کریم بڑا ہے تو بڑے سے بڑی خواہش رکھو، بڑی سے بڑی بات رکھو، وہ بڑا ہے۔ جب اس بڑے سے آپ نسبت رکھیں گے آپ بڑے بن جائیں گے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان دعا کرتا ہے اللہ کریم سے، اور اللہ کریم اس کی دعا قبول فرما کر اسے وہ شے عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم اسے شے عطا نہیں فرماتا بلکہ اس کے اندر سے اس شے کی محبت ہی نکال دیتا ہے۔ کیا میں نے بات کی؟ دعا کرتا ہے بندہ اللہ کریم سے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرما کر اسے وہ شے عطا فرما دیتا ہے، اور اگر وہ عطا نہ فرمانا چاہے تو اس کے اندر سے اس شے کی دنیا کی حاجت ہی نکال دیتا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں، بندہ یہ نیت کرتا ہے میں نے اچھا بننا ہے، ارادہ کرتا ہے میں نے صبح تہجد پڑھنی ہے، میں نے حج کرنا ہے، ارادہ کرتا ہے، ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوا نہیں ہے، اندر سے بات نکالے گا بھی نہیں رہا۔ یہ کیسے نکالے گا؟ آپ کی طلب ہے تو اللہ نکالے گا کیسے؟ یہ بات نہیں نکالے گا۔ پہلے والی بات اور تھی، وہ میں نے کیا کہا کہ اللہ کریم سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم دے دے یا اس کے اندر سے وہ بات ہی نکال دے۔ جیسے آپ کو بہت شدید تکلیف ہے، آپ کو بہت شدید تکلیف ہے تو اس تکلیف میں آپ کہتے ہیں یا اللہ تکلیف ٹھیک کر دے، بہت تکلیف ہے۔ تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی، صبر مل جاتا ہے۔ تکلیف ٹھیک نہیں ہوتی، صبر مل جاتا ہے۔ اب ہوا گیا آپ کی تکلیف دور نہیں ہوئی لیکن صبر مل گیا۔ اب جس کو صبر مل گیا اسے خدا مل گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے بات پوری نہیں ہوئی لیکن مل کیا گیا؟ اللہ کریم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب بیٹے آپ اونچی بات کریں گے، اونچا دھیان رکھیں گے، اونچی سوچ رکھیں گے، کب ہوگا؟ میں فرض کر کہتا ہوں یار تسی انشاءاللہ سارے امیر ہو۔ ابھی میں نے کیا بات کی؟ یار تو سارے امیر ہوئی ہوگی۔ اب آپ خود سوچیں اب ہو سکتے کہ نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہہ دیا
میں نے تو ایک دعا کر دی، اب آپ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، آپ کا لینا دینا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ ہو جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہو جائیں گے۔ اب آپ امیری کس کو سمجھتے ہیں اور کس حد تک سمجھتے ہیں وہ آپ کی اپنی بات ہے۔ مثلا ایک بندہ، میں کہہ رہا ہوں آپ سارے امیر ہو جائیں گے، اب ایک بندہ سوچتا ہے چلو یہ مطلب ہے کہ میں اپنے مکان کا کرایہ تو پھر دے سکاں گا نا، اب اس کی امیری کہاں تک ہے؟ اب اس کی امیری وہ کرایہ تک ہے کہ یار میں کرایہ تو دے سکوں گا، میں نے کہا کہ تو امیر ہو جائے گا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمائیں کہ تم یہ عمل کرو گے تمہیں جنت مل جائے گی، اب آپ نے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں، کس کے صدقے میں ملنی ہے؟ نبی کریم کو۔ آپ کا عمل کتنا ہوگا؟ جو فرمایا آپ کا عمل کتنا ہوگا، اور سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہیں جنت مل جائے گی۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ امیر ہو جائیں گے، اب آپ نے دل بڑا رکھنا ہے۔ میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے، میں امیر نہیں ہونا چاہتا، میری دعا یہ ہے جو نبی کی تھی۔ نبی کی دعا کیا تھی؟ یا اللہ اتنا رزق دے دے جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو، وقت پہ چیز مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وقت پر چیز مل جائے میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری دعا وہی ہے جو نبی کریم نے مانگی، یا اللہ اتنا رزق عطا فرما جو مجھے اور میری آل کو کافی ہو۔ تو کتنا رزق نبی کو ملا؟ وہ 9 بیویاں پالتے تھے، 1 سال کا راشن 9 بیویوں کو ڈال دیتے تھے۔ اتنا رزق کہ اگر چاہے تو پہاڑ بھی سونے کے بن کر ان کے ساتھ چلیں، اتنا رزق مانگا گیا۔ یا اللہ اتنا رزق عطا فرما، مانگا یہ یا اللہ مہربانی فرما مجھے غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، غریبوں میں میرے حشر کرنا۔ کوئی مائی کا لال مانگ کر دیکھیں کہ یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، غریبوں میں اٹھانا، غریبوں میں میرا حشر کرنا، مانگ کر دیکھیں، پرابلم ہو جائے گی نا۔ غریبی کوئی چاہتا نہیں ہے بیٹا، امیری یہ چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے غریب رکھے امیر رکھے۔ تو آگے بات، آپ جو کچھ مرضی مانگے اللہ دے گا یا آپ کے اندر سے وہ ضرورت ہی نکال دے گا۔ بعض اوقات ہمارے کام ہو بھی گئے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہوا کیسے، اور بعض کام ہم پلاننگ کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتے۔ تو اس لیے تبلیغ جو ہے یہ جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے، جنگی بنیادوں پر ہو نہیں رہی۔ میرا دل یہ کرتا ہے جنگی بنیادوں پر ہونی چاہیے تبلیغ۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں بیٹے، ایک پیر صاحب تھے، وسن پورے میں رہتے تھے، تو ان کا ایک دوست ملنے کے لیے آیا۔ جب دوست ملنے کے لیے آیا تو ان کے جو نوکر تھا نا، سمجھے گاڈ، اس نے کہا کہ بھئی آپ نہیں مل سکتے، پیر صاحب نہ جتنا اونچیا ہوا نے انہاں تے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ روح آ گئی۔ اچھا دوست ذرا اوہو جہا سی جنوں کہندے نے بوزم فرینڈ، لنگوٹیا انہیں کہا یار کیسے فلانا آیا ہی، اور پیر صاحب کے پاس گیا، حضرت صاحب ایک آپ کے دوست ہیں بڑے، تو وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، نام بتایا، انہیں کہا بلا لیا یار، انہیں بلا لیا، انہیں 2-4 گالاں کھڑیاں، انہوں وہ کہندا کیڑی روح آئی ہے تیرے تے؟ وہ کہنے لگا یار گل پلا کی پنڈوں آئے سا، کھان نو کھ نہیں سی، ادھر آ کے مکاریاں کیتیاں، یاریاں کیتیاں، میں اپنے تو کولوں لا رہا لفظ ذرے سا، مکاریاں کیتیاں، یاریاں کیتیاں، پیسہ آیا، پیسہ لایا، اینو پھڑیا پا میرا تھوڑا پیسہ لا لیا، اینو پھڑیا تھوڑا پیسہ لا لیا، اتنا ہو گیا کہ ارب پتی ہو گیا، دیندے ہوں میں تھک گیا، ہوں میرے کو کوئی آئے میں کی کہاں گا انہوں کی داں، میرے کو بس ٹھیک ہے، ایسے مارے میں لوگوں کو کنارہ کشی کر لیتے، پاگل نے منگنا آئی اندر فضول قسم دے ٹائم ضائع کر دے، پھر نہیں چاہیے دا، ایسے مارے میں بہانا لایا، میرے تے روح آ گئی، میں کسی نے نہیں ملنا۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یوں کہا اس لیے جان چھڑانی چاہیے کہ میں ملنا نہیں چاہتا، مجھے ملنا ہی نہیں ہے۔ بیٹے کوئی حد تو نہیں ہوتی ویسے، یہ اس کی جو یہ تھی کہ مکاری اور یاری میں انسان اتنا ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میرے اندر ایک شوق ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کو دے کر جاؤں، میرے ایک اندر شوق ہے کہ میں آپ کو دے کر جاؤں۔ بڑے اگر آپ نہ لینے والے ہوں گے پھر میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مکاریاں،
فنکاریاں، آپ کو دھوکہ دوں گا، آپ کو صحیح رستے پر نہیں چلاؤں گا، سچ نہیں بولوں گا. کیوں؟ بڑے آپ لینے والے نہیں ہیں. مجھے خراب کس نے کیا؟ جنہوں نے لینا نہیں چاہا. میں آگے کہتا ہوں، مجھے کسی نے کہا اسکول کھول لو، میں قطعاً نہیں کھولنا. کہنے لگے کیوں؟ میں کہ یہ بچے میرے پاس پڑھنے آئے، میں نے سٹینڈرڈ نہ رکھا ہو، میں نے ایک مقام نہ رکھا ہو اسکول کا، ٹیچر ویسے پڑھانے والے نہ رکھے ہوں، یہ فیس دے رہے ہیں میں پڑھا نہیں رہا، یہ فیس دے رہے ہیں میں پڑھا نہیں رہا، بندے نہیں. اور ان کا سال 12 ماہ میں نے چلو 1000 فیس ہوگی، 12,000 ان کا کھا لیا. 100 بچہ ہوگا تو کتنا کھا لیا؟ دیا میں نے کچھ نہیں، تعلیم کچھ نہیں دی، تعلیم کچھ نہیں دی. پلے گراؤنڈ بنا کے بیٹھ گیا ہوں، آؤ بچوں کھیلو کھالاؤ، چلو بھائی. میٹرک تک میں نے ان کو پڑھا دیا، کتنی فیس لے لی؟ کیا میں وہ لینے کا اہل تھا؟ کیا مجھے یہ بتانا نہیں چاہیے تھا یہ بچہ پڑھ نہیں سکتا، بھئی اپنا بچہ اٹھا لو، یہ پڑھ نہیں سکتا، مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا؟ اگر میں کہوں گا اپنا بچہ اٹھا لو، آپ پھر کسی سکول میں ڈالیں گے. اس سکول میں کیا پڑھائی ہو رہی ہوگی؟ ان پڑھ جاہل کو کیا پتا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ میں کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بیٹے؟ آ رہی. میں اسکول کھولنا ہی نہیں چاہتا، پیسوں سے پڑھانا ہی نہیں چاہتا، تاکہ میں کسی کا پیسہ کھانا نہیں چاہتا. بیٹے اگر میں پیسہ لوں گا تو کچھ دوں گا، جب میں دے ہی نہیں رہا تو میں لے کیسے سکتا ہوں؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے نہ کوئی ٹیوشن سینٹر کھولا کبھی، نہ کیا کہتے ہیں اسکول کھولنے کی کوشش کی ہے، نہ یہ نذرانے لینے کی کوشش کی ہے، نہ ان چکروں میں پڑا تاکہ پیری مریدی میں دم درود طویل داغے کر کے پیسے کما لوں. یار میں تمہیں توکل دے رہا ہوں. ابھی بات کی ہے صبر دینے کی کہ جب تم دعا مانگو اللہ دے دے، یا تمہیں اتنا صبر دے دے تمہیں ضرورت ہی تمہارے اندر سے نکال دے. اب میں تمہارا مقام اونچا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم سمجھ نہیں رہے. تو بیٹے جب لینے والا لے ہی نہیں رہے گا تو میں کہاں پر جاؤں گا؟ مجھے یہ بتائیں. پھر میں آپ سے کیا کہانیاں سناؤں گا، کیا باتیں کروں گا؟ جب آپ نے چلنا ہی نہیں تو میں آپ سے کیا کہوں گا؟ دیکھو ایک بچے کو بیٹے کچھ دیا جاتا ہے تو دیا جانے کے بعد دیکھنا پڑتا کہ یہ بچہ اس قابل ہے کیسے دیا جائے. ہمارے پیر و مرشد فرماتے تھے ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم اسے فیض دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، علمی، عملی، روحانی، ایمانی فائدہ دے کر بھیجتے ہیں. وہ جو جھولی ہوتی ہے نا وہ جاندے جاندے چھوٹ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ایمان ہماری ضرورت میں شامل ہی نہیں. کچھ تو تعلق اللہ کا ہوتا ہے، کچھ ہمارا اپنا ہوتا ہے. آپ کا جب تک آواز نہیں نا اندر سے ڈونٹ نکلیں گے یا اللہ میرے تو اسلام نافذ کر، جب تک آپ کے ٹڈوں یہ بات نہیں نہ نکلے گی یا اللہ مجھ پر اسلام نافذ کر. فرض کرو ایک بندہ ہوتا ہے سوچتا رہتا ہے میں انشاءاللہ کام آؤں گا، میں انشاءاللہ کام آؤں گا، حضرت پیر صاحب میں تیرے کام آؤں گا، سوچتا رہتا ہے. اس کا سوچنا مجھے کیا فائدہ؟ اب پھنسے گا کب؟ جب وہ کہے گا میں انشاءاللہ جی تیرے کام آنا چاہتا ہوں. پھنسے گا، ہوں منہ کٹ بیٹھا. پھنسے گا کب؟ جو منہ کٹے منہ کٹتا نہیں، پھنستا نہیں. جب آپ کہیں گے نا یا اللہ میں چلنا چاہتا ہوں، تب رب کریم آپ کو دیکھے گا چلنا چاہتا ہے کہ نہیں چلنا چاہتا. جب آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے رب چلاتا ہی نہیں ہے. آزمائش بھی اس پر آئے گی جو چلنا چاہے گا، جو چلنا ہی نہ چاہے اس پر آزمائش کیسی؟ دیکھیں آپ کہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں، میں آپ کو فرقوں سے نکالنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں نکل دے کہ نہیں نکل دے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، وہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ آگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کس میں شامل ہیں؟ جب تک آپ میری سمجھ کے مطابق نہیں آئیں گے آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو میں آپ کو اگر اوپر لے کر جانا چاہوں تو آپ جانا چاہتے ہیں؟ کتنا پڑھیں گے کہ آپ جانا چاہیں؟ یقین مانے میری ایک چھوٹی سی لائبریری تھی، میں نے کئی کتابیں تو ویسے دے دی. میری اپنی اولاد نے نہیں پڑھی، دوستوں نے نہیں پڑھی، ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ کتاب پڑھ کے دیکھیں کس میں لکھا گیا ہے. کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ. کیوں؟ شوق نہیں ہے بیٹے، شوق نہیں ہے. مجھے شوق تھا، میں پڑھتا رہتا تھا. اب بھی جب میں ایک بات کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، قرآن ہوتا ہے، کوئی حدیث ہوتی ہے جب میں بات کرتا ہوں. ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جو آپ کے ایمان کو ضائع کر دے اور مجھے بے ایمان بنا دے. ایسی بات کرنے سے میں ڈرتا ہوں جو آپ کو اوپر نہ لے کر جائے. میرا دل کرتا ہے کہ آپ اوپر کو جائیں. تو اس لیے
جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میں چلنا چاہتا ہوں مجھ پر اسلام نافذ کر، اس 5 فٹ سے اسلام نافذ کرنا ہی بڑا کام ہے۔ بچپن میں تھا نا تو سوچا کرتا تھا سب سے پہلی بات یا اللہ اس وجود سے اسلام نافذ کر، خواہش کیا تھی یا اللہ اس وجود پر، اگر بیٹے میں نہیں مانا، وہ کہتے نا لفظ بولا کرتے ہیں فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ، کیا لفظ بولتے ہیں؟ ادھر ادھر کیوں؟ کیا لفظ بولتے ہیں؟ فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ۔ اب آپ کو لفظ میں نے بتا دیے، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت کیا ہے؟ چلو میں بتاتا ہوں۔ 5 روزے میں نے شوال کے رکھ لیے، ایک رہ گیا، کئیوں نے 6 رکھ لیے ہوں، میں اس پر نہیں کہہ رہا، میں اپنی بات کرنے لگا، کیونکہ جب تک اپنی نہیں بتائیں گے مزہ نہیں نہ آئے گا، اپنی بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو 5 روزے میں نے رکھ لیے ہیں، ایک رہ گیا، مجھے خوشی ہے کہ یار میں نے نا گل سرکار سے تھلے ڈگر نہیں دیتی، سرکار نے چاہا میں جو رمضان کے روزے کے بعد 6 روزے رکھے گا شوال کے مہینے میں جدو مرضی رکھو، کئی نے پاگل بنایا ہوتا ہے کہ بھائی عیدو فوری وٹر انہوں رکھ لو، یعنی کنے پاگل بنایا ہے؟ سرکار نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے، پورے ماہ میں 29 دنوں یا 30 دنوں میں 6 روزے رکھنے، جب مرضی رکھ لیں، آخری رکھ لیں، پیر جمعرات کا رکھ لیں، ہفتے میں 2 وہ رکھ لیں، کچھ نہ 10 دنوں میں 2 رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اتوار کو رکھ لیں، ایک ویسے 2 کھڑکا لو، چھٹی والے دن رکھ لو۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے یار 5 روزے رکھنے، ایک رہ گیا، میں ڈردا یار ایک چھوٹ نہ جائے، سوچ دے نہ چھوٹ جائے، رکھ لینے ہیں، یہ نہ چھوڑ جائے، میں پورے کرنے کے بعد کہوں گا یا اللہ میں ایک کام کر لیتا ہے۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ اینو کہاں گے فنا فی الرسول، گل تھلے نہیں ڈگن دیتا، نفل بھی نیچے نہیں گرنے دیتا، فرض تو اپنی جگہ پر ہے نا، نفل بھی نیچے نہیں گرنے دیتا، اس لیے پہلے فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ نہیں، سب سے پہلے ہے فنا فی الوجود۔ تہاڈا جسم مند ہے، عقل ماندی جے، جدوں تک تسی اپنے آپ فنا نہیں کرو گے تو پھر دوسرا رنگ چڑھنا نہیں، تو سب سے پہلے اپنے اس وجود پر اسلام نافذ کرنا بات ہے۔ جب تک اس وجود پر اسلام نافذ نہیں ہوگا، کہانیاں جنیاں مرضی سنا لو، میں بڑا گنہگار ہاں تو میں کی کراں، چلیں گے تو گناہ ختم ہون گے کہ بغیر ویسے ہی میں تو کوئی نماز نہیں پڑھی، پڑھ، مینوں آندی نہیں، پڑھ، مینوں آندی نہیں، پڑھ، شکل بنا، آگے کھڑو یا امام کے پیچھے بس، جان نہیں چھوڑنی، مینوں امام ہی چنگا نہیں لگتا تو گھر پڑھ لے، آپ امام بن جا، امام نہیں چنگا لگتا میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں گا نا تو پھر پڑھاں گا، معصوم بن کے پڑھنی ہے، پاک صاف ذات تو نبی کی ہے، اب معصوم بن کے پڑھنی ہے نہیں، مجھے جب تک خیال جنہیں میرے اندر آتے ہیں نا، نماز میں آتے ہیں، میں وہ جب تک اور نبیوں نے خیال نہیں چھڑیا، نماز میں نبی کو خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ قبلہ بدل دے، تو نبی نہ بڑھا ہے، نبی کریم کو بھی خیال آ رہا ہے کیا یا اللہ قبلہ بدل دے، تو اور جس حیثیت کا ہے نا وہی تجھے خیال آنے، اور جب انسان جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں صداقت کم کرتا لوہے دا، اینو خیال کہڑے گا حدیث دے آنے نے، کہاں دے آنے نے؟ ایک بندہ حکمت کرتا ہے انہیں کروڑے چیک کرنا اور کی کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ جو بندہ عالم ہے اسے خیال کیسے آئیں گے؟ جو بندہ معرفت والا ہے اسے نکتے کیسے آئیں گے؟ تو خیال تو جان نہیں چھوڑتا، کون پاگل کہتا ہے نماز میں جب تک خیال نہیں آئے گا؟ ایسی نماز یہود و نصارہ کی ہوتی ہے، تمہاری نہیں۔ جس نماز میں خیال نہ آئے وہ یہود و نصارہ کی نماز ہے، ہماری نمازوں میں تو خیال آتے ہیں، رب بھاگنے نہیں دے گا، یا اللہ میں پاک صاف ہو جائیں گا، یا اللہ خیال جدو آئے، جدو میں نماز آتی ہوئے گی، نہ نماز آئے گی تو نہ تو پڑھے گا، جن میں مسائل آ جائیں گے، اچھا جب پڑھنا شروع کرے گا تو سمجھ آئے گی نا کتنے کتنے غلطی ہوئی، جب تک پڑھے گا نہیں تو نماز کیسے آئے گی؟ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، نماز نہیں آتی نمازیوں والی شکل تو بنا، آ جا،
نمازیوں والی شکل بنا لے, نہیں آتی تو. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ذکر کی محفل ہوتی ہے نا, تو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے, اور جب فرشتے جاتے ہیں نا اوپر پوچھتے ہیں, اللہ کریم پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, یا اللہ ذکر ہو رہا تھا وہاں پر گئے یہ تھے. اللہ کریم پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے, یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. انہوں نے دیکھا جنت کو, کہا نہیں. کس سے پناہ مانگ رہے تھے, یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, جہنم کو دیکھا نہیں. اللہ کریم فرماتا ہے اچھا تم گواہ رہنا, میں نے ان سب کو بخش دیا. وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایویں آگے بیٹھ گیا سی, ایویں آگے بیٹھ گیا سی, کام کوئی نہیں سی, ایویں کسی پڑھانے لینی آیا سی, ایویں آگے بیٹھ گیا سی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یشقا جلیسہم, جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی بدبخت نہیں ہے. جو ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی بدبخت نہیں. نماز پڑھنے آپ آگے آتی نہیں ہے, اگر آ گئے جن کے ساتھ بیٹھ گئے, نمازیوں کے ساتھ بیٹھ گئے, جہاں پر ان کی قبول آپ کی بھی قبول. یہ بھی تو بڑی ذکر کی محفل ہے نا, یہ بھی جو میں کر رہا ہوں تو یہ بھی ذکر کی محفل ہے. کس کی طرف دھیان لگا رہا ہوں آپ کا, تو یہی کام کرنا ہوتا ہے. ذکر میں کیا ہوتا ہے, ذکر میں بھی توجہ اللہ کی طرف, ادھر بھی توجہ اللہ کی طرف. تو اس لیے اگر بخشش ہوئی تو سب کی ہو جائے گی, جو جیسے بھی آ کر بیٹھا ہوگا بخشش ہوئی تو سب کی ہو جائے گی. بخشش کی علامت ایک ہی ہے کہ جسے اللہ کریم نے بخش دینا ہوتا ہے اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دے کر ان کے راستے پر چلا کر کہتا ہے جا تجھے بخش دیا. بخشش کی علامت ایک ہی ہے کہ جس کو اللہ کریم نے بخشنا ہوتا ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے کر فرماتا ہے جا تجھے بخش دیا. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں نہ بھی پتہ چلے گا, آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی, اور آخری وقت میں جو اپنا بندہ کلمہ پڑھ کر نکل گیا کامیاب ہو گیا. پتہ اسی کو ہوگا جو مرے گا, قبر میں جائے گا, سوالوں کے جواب دے دے گا, پتہ چل جائے گا یا اللہ تیری مہربانی ہو. اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں کہ میں بخشا گیا ہوں. امیدیں لگا کر بڑے بیٹھے ہوں گے, میں تہجد پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. اور میں نے آگے بھی بتایا, کئی دفعہ بتایا, کیا بتایا ہے, ہم نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے, اپنے عملوں کے ذریعے نہیں جانا. اگر وہ یہ کہتا ہے میں نے اپنے عملوں کے ذریعے نمازی ہوں تو ہوگا. بھئی کسی کا نمازی ہونا دوسرے کو کیا فائدہ دیتا, سوائے اس کے کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ دوسروں کو ایک رہنمائی کر رہا ہے. میں آفس میں بھی کام کرتا تھا نا, کبھی میں جب نماز کا ٹائم ہوتا نا تو میں اٹھتا اور چل دیتا, کبھی کسی کو نہیں کہتا نماز پڑھو. کیوں, میرا جانا علامت تھا نماز کے لیے. اب میں کہوں گا میں جا تو رہا ہوں, یہی بات تبلیغ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے 1995 میں کہا محمد رضوان دستار باندھا کرو. میں نے باندھ لی. کچھ دنوں بعد میں نے دیکھا ایک بندے نے دستار باندھی ہوئی, دفتر میں بندے نے دستار باندھی ہوئی. مجھے ملا کہ کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ کہنا میں تینوں دیکھ کے دستار بننی, میرا حوصلہ نہیں پیندا سی دفتر دستار بننا دا. اچھا میرے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. انہوں نے حکم دیا, میں نے باندھ لی. فنافی شیخ حکم دیا, باندھ دی کہ محمد رضوان دستار باندھنی چاہیے. میں تہن نہیں کہہ رہا بھائی تہاڈی مہربانی, تسی فنافی شیخ نہیں ہے. بعد تسی سوچتے رہو کہ سیاں نے اج دستار دا کہتا ہے تو پھر ہن کی کرنا ہے. وہ فنافی شیخ دی گل ہو رہی ہے, تہاڈی گل نہیں ہو رہی. اپنے اوقات وچ رہو, ٹھیک ہے, اپنی اوقات وچ رہو. جدو اوقات ود جائے گی آپ سب کچھ ہوئے گا. جنی دیر تک اوقات نہیں ودے گی انہیں تک کچھ نہیں ہوئے گا. جیسے درجہ بلند ہوتا ہے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب وہ باندھ کر بندہ کہے نا میں اس قابل لگا نہیں, یہ وہ ہے, وہ اور ہوتے ہیں. ہمیں تو حکم ہوا باندھ لو, ہم نے باندھ لی, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, ہوگا گیا. تو اس بندے نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے دیکھ کر, اس لیے آپ چلتی پھرتی تبلیغ ہیں. آپ کیا ہیں, چلتی پھرتی تبلیغ ہے. میں نے آگے کہا جنگی بنیادوں پر تبلیغ ہونی چاہیے. جب تک جنگی بنیادوں پر تبلیغ نہیں ہوگی کام نہیں بنے گا. مانگنا ہے تو مانگے اللہ سے, آپ سارے امیر ہو جائیں گے, سارے امیر ہو جائیں گے. میں یہ بات اس لیے بیٹا کہتا ہوں, مجھے جو علم ہے وہ یہ کہتا ہے
جو بندہ شریعت پر چلتا ہے وہ غریب نہیں رہتا. مجھے یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نیچے سے بھی رزق دیتا ہے، اوپر سے بھی رزق دیتا ہے. اپنی اپنی بیٹے بات ہے نا، میں یہ قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بندہ شریعت پر چلتا ہے نا وہ غریب نہیں رہتا. اچھا اب میں اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ دیتا ہوں، ایک بندہ ہمارا دوست تھا، وہ تھا کھیتی باڑی کرنے والا، اس کی زمین تھی، کافی ایکڑ زمین تھی. تو اس کا جو مزارے تھا، مزارے سمجھتے ہیں نا، کام کرنے والا. اب ہمارے دوست کی بھی دستار تھی، داڑھی تھی، سب کچھ تھا. وہ مزارے نے بھی دستار باندھ لی، داڑھی رکھ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن وہ چوری بھی کر جاتا تھا. اس نے بڑا روکنے کی کوشش کی، بڑا سمجھایا، پر وہ مڑتا ہی نہیں تھا، چوری کرتا تھا. دستار بھی باندھ لی، داڑھی بھی رکھ لی، سب کچھ ہو گیا. اس نے ایک دفعہ تنگ آ کر اسے نکال دیا کیونکہ اس کا نقصان کر رہا تھا. یا میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں سارے پلے بننی، کسی سے اعتبار نہیں کرنا، دھوکھا نہیں کھانا. جو میں سمجھانے لگا ہوں، میں تو آگے کیا کرتا ہوں، داڑیاں دیکھ کر سودے نہیں کرنے. داڑھی دیکھ کر مجھے بھی دیکھو بھائی دستار ایسے پا کے درس دن پہ تو سودا کر لگ پو، نہ پاگل نہ بننا. جو میں اصول آپ کو بتاؤں گا اپنے لیے بھی وہی رکھوں گا، اس لیے آپ نے بھی میرے لیے وہی اصول رکھنا ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آپ نے جب بھی میرے ساتھ سودا کرنا ہے تو داڑھی دیکھ کے نہیں کہنا پا جی وہ تو ممبر پہ بیٹھا جائے، بڑے بڑے پاگل بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ہے وہ بندہ جو مزارے تھا نا، اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، دستار باندھی ہوئی تھی، چوری کرتا تھا. اس نے ایک دن غصے میں سے کہا چل نکل جا، میرا نقصان کرتا ہے. وہ چند دنوں کے بعد ملا، اس کی داڑھی بھی چٹ، دستار بھی ہے. پوچھا یہ کیا؟ کہندا کام ملیا سی تے رکھی سی، تو خوش سے دیتا ہوں، میرا کام چلتا پہ تو کاٹ دیتا، میں کام ختم کر دیتا. کوئی گل سمجھ آئی نہیں ہے؟ اب میرے پاس تعلق رکھنے والے ایسے ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ پیسے ایسے ہوں گے نہیں. جیو جی میں سخت مجاہدہ کروانا نا گلاں دے نال، ایہو جے نہیں ہونے. میرے نال لڑ بھی پہن کے داڑھی نہیں کٹان گے، میرے نال لڑ بھی پہن کے داڑھی نہیں کٹان گے، میرا فیض ختم نہیں ہوئے گا. ایک گل ویسے میں کہہ رہے ہیں کیونکہ کئیوں سے میری بنتی نہیں ہے، کئیوں کی میرے سے نہیں بنتی، تو کوئی بات نہیں بنتی. میں کب کہتا بناؤ؟ میں تو کہتا ہی نہیں بناؤ. لازمی بات ہے کہ طبیعت نہیں ملتی. آپ لوگ بھی تو ایسے ہوں گے نا، کسی کا چہرہ دیکھ کر غصہ چڑھتا ہوگا کہ نہیں؟ یا اللہ نظر ہی نہ آئے. ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ جن کو دیکھ کر غصہ چڑھ دیتا ہے. تو اس لیے کسی سے نہیں بنتے ہوگی. لیکن جو میں فیض کی بات کی ہے نا، جو میں سمجھا رہا ہوں نا بندہ بھاگے گا نہیں. جس طرح میں تربیت کر رہا ہوں نا بندہ بھاگے گا نہیں. بات کرنی تھی وہ چھوٹی سی، وہ قرآن پاک میں آتا ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ جب وہ خانہ کعبہ بنا لیا نا، کس نے بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تحیۃ والثناء نے خانہ کعبہ بنا لیا. تو اللہ کریم نے ارشاد میں ذرا اذان تے دے. اس میں بھی دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک بندہ اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اذان دی ہے، دوسرے نے بھی دیکھا میں نے خواب میں اذان دی ہے. دونوں چلے گئے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ان کو ذرا خوابوں کی تعبیر آتی تھی. ان سے پوچھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے اذان دی ہے. انہوں نے دیکھا نیک آدمی ہے. کہا تو حج کرے گا، کیونکہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اذان دی ہے تو حج کرے گا. دوسرے نے کہا میں نے بھی اذان دی ہے. انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا تو چوری کرے گا. وہ پکارا گیا تھا نا، اے قافلے والو تم چور ہو. پکارنے والے نے پکارا اے قافلے والو، یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہ تم چور ہو. کہا تو چوری کرے گا. پوچھا کیا دونوں نے اذان دی تھی؟ کہا ایک نیک تھا ایک بد تھا. دونوں کا دیکھنے میں فرق ہوتا ہے، ہر ایک کا خواب ایک جیسا نہیں ہوتا. اس لیے کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اگر کہا جاتا ہے اگر کسی کو حضور علیہ السلام کی بھی خواب میں زیارت ہو جائے اور وہ شریعت کے خلاف حکم دے تو جان رکھنا شکل حضور کی ہو سکتی ہے، پیچھے سے شیطان ہے. پیچھے سے اگر کسی کالے کلوٹے کی بھی آپ کو زیارت ہو جائے لیکن شریعت کا حکم دے تو جان لیجئے گا مسئلہ کوئی اور ہے.
بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ بات شریعت کی ہے، کالے کلوٹے کی نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا، آپ کو حکم ہوا کہ اذان دیں، آپ نے اذان دے دی۔ اب اللہ کریم نے جس کو حج کروانا تھا، عالم ارواح میں، ماں کے پیٹوں میں، رحم میں، ہر ایک تک وہ آواز پہنچا دی، ہر ایک تک وہ آواز پہنچا دی۔ اب جس نے بھی حج کرنا ہے اس نے کہا ہوگا لبیک لبیک، اس نے کہا ہوگا۔ کنے کیا؟ میرے کہتے نہیں کیا، میں کیا وہ ماں دے پیٹا کنے کیا؟ کسی نے پتا ہے؟ اچھا میں نے ایک دفعہ حج کیا، میں کہا میں ایک دفعہ کیا ہو گیا، دوسری دفعہ جانا ہے نا، ٹھیک ہے نا، 10 جون نو نکلنا، دوسری دفعہ جانا ہے نا، میں کہا میں دوسری دفعہ کیا ہوئے گا، ہو سکتا تیسری دفعہ جانا ہے، میں کہا پھر 3 دفعہ کیا ہوئے گا۔ جس نے جتنی دفعہ کہا ہوگا۔ اچھا بات حج کی نہیں ہے، بات اللہ کی ہے۔ حج کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے نا بدل دے، میں نہیں مانتا، جو یہاں بدل گیا وہ وہاں بھی بدل جائے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اگر ایتھے نہیں رکیا تو حج کر کے رک جائے گا۔ بس یہ سمجھنا ہے کہ جس پر حج فرض ہے اگر وہ حج نہ کرے تو گنہگار ہے۔ چلے فضائل بیان کرتے ہیں۔ فضائل کیوں بیان کرنا چاہیے؟ میں تو جانے میں تاڑی تیاری کرانے لگا نا ذرا، تو میں تاڑی تیاری کراؤں، مشکل کوئی نہیں ہے، معافی مشکل بس ارادہ کرنا پہنتا ہے، رولا پانا پہنتا ہے، اپنے رب کل چھڑ۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، کیفیت بیٹے اپنے ہوتے ہیں نا، الم نشرح لک صدرک، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کدھا میں پوچھتا پہ مطلب علم نشرہ کیا مطلب ہے؟ وہ آیت مطلب کی ہے علم نشرہ لک صدرک۔ بیٹے اس کا مطلب آپ جو جتنے بندے بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے، میں کنفیوز ہو گیا نا کہ یار میں جڑا تمہیں پوچھتا پیا وہ مطلب تمہیں کی سمجھ آ رہا، ٹھیک ہے، میں اس کو ذرا حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ ہاں مینوں وہ سمجھ آ رہی سی، میں کچھ پوچھنا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ کیا مطلب ہے؟ علم نشرح، کیا ہم نے سینہ نہیں کھولا؟ مطلب کیا تھا؟ سینہ کھولا۔ میں یہی پوچھ رہا تھا، شرح صدر تو ہونا کا مطلب تو یہی ہے نا، لیکن علم نشرح کیا نہیں کھولا؟ مسئلہ یہ تھا اللہ تعالیٰ جب کسی کا سینہ کھول دیتا ہے، سرکار کا سینہ کھول دیا۔ ایک تو 4 دفعہ کہتے ہیں سرکار پہ شرح صدر ہوا ہے، 2 دفعہ تو کنفرم ہے نا، 2 دفعہ تو کنفرم ہے کہ سرکار کا سینہ چاک کیا گیا، ٹھیک ہے نا، 2 دفعہ مزید آتا، لیکن 2 دفعہ کنفرم ہے کہ حضور کا سینہ چاک کیا گیا، وہ بات کی بات ہے۔ ابھی میں علم نشرح، جب سینہ کشادہ ہو جاتا ہے نا بیٹے، اس کی علامت بلا کیا ہوتی؟ 2001 میں عمرہ کرنے کے لیے گیا نا، تو دل میں خیال پیدا ہوا اگو تو نہیں آ سکتے، پیسے نہیں گئے۔ 2003 میں گیا جب عمرہ کرنے کے لیے، تو بس بیٹھے بیٹھے کسی نے ایک بات کہہ دی، بیٹھے بیٹھے ایسے کر کے میں سرکار کے روزے کو دیکھ رہا، تو بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ میرے حاجی صاحب تھے، روم میٹ تھے، انہوں نے بات کہہ دی، کہنے لگے یار خانے کا بھی دعا قبول ہوئے یا نہ ہوئے، ایتھے جو منگو مل جاتا ہے۔ انہوں نے ایسی بات کہہ دی، جب انہوں نے بات کہہ دی نا، میرے نا دل میں بات اثر کر گئی۔ اس کے بعد نا 2-3 باتیں ایسی ہوئیں کہ میں سرکار جگہ عرض کی یا اللہ دا مسئلہ حل کر دیو، اسی ٹائم ہی ہو گیا، اسی ٹائم ہی ہو گیا۔ وہ جو نا ایویں اللہ تعالیٰ نے نا شرح صدر کر دیتا، شرح صدر کر دیتا
کہ تو جدو چاہے اتنے آ سکتا، جدو چاہے تو ایسے آ سکتا. ایویں میں محسوس ہویا. میں کہ یا اللہ میں نہیں آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں آنا، میں 2006 آنا جی، اینجن آنا جی. اچھا 2006 چلا گیا. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جڑا نا کہ کہتے عمرہ نہیں کرنا، میں حج کرنا. اچھا 2008 حج کرنے چلا گیا. میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں نہیں جی آنا، میرا فلاں کام رہندا ہے پینڈنگ ہے، اے میں کام کر کے نا جدو ختم ہوئے گا پھر آواں گا. پھر میں وہ کام ختم ہوئے تو 2012 چلا گیا. پھر میں رکھ لیتا کہ 2 سال بعد جانا ہے. پھر 2014 چلا گیا، 16 چلا گیا، 18 چلا گیا، وہ بعد کرونا آ گیا. ٹھیک ہے. پھر 22 چلے گئے، ہوں 24 پھر حج کرنے چلے ہیں. ہو گیا 24 بعد پھر دسمبر پھر چلے جائیے. وہ ایک آواز جو ہے نا شرح صدر، تو میں انہوں نے اپنے دل چ پالتا. تو مجھے کوئی کہنا جا سکتے ہیں، میں کہ جدو چاہیے جا سکتے ہیں، جدو چاہیے جا سکتے ہیں. اس کا تعلق بیٹے امیری سے نہیں ہے، اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پاس پیسے ہوں. یہ نا سینہ بڑا ہو جاتا ہے. وہ جب سینہ بڑا ہو جاتا ہے نا اللہ کریم کی طرف سے، اس کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیسے کام بن جاتا ہے، بن ضرور جاتا ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ شرح صدر جو ہے نا، جب آپ ارادہ کر لیں گے نا کسی کام کو کرنے کا، اللہ کریم آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ اس نے ارادہ کر لیا. میں نے آگے کہا نا اعلان کرو یا اللہ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، اللہ فٹیگا لا کے تم سدھا کر دے. میں الٹا چلنا بھی چاہوں نا، میں الٹا چلنا بھی چاہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے خدا کی قسم رب سیدھا چلائے گا، تینوں سیدھا رکھنا. کیوں؟ بس ویسے ہوتا ہے، وہ مجھے الٹا چلنا دیکھنا نہیں چاہتا. ایسے دل مانتا ہے کہ وہ مجھے ادھر ادھر جانا پسند نہیں کرتا، مجھے سیدھا رکھنا چاہتا. دیکھیں بیٹے آپ میرے ساتھ چلتے ہیں، جتنے بھی دوست چلتے ہیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، چیٹنگ نہیں کی، کسی کو غلط نہیں بتایا. جو باتیں کروں گا سیدھی کروں گا. کوئی ناراض ہوگا اپنی اس کا مرضی ہے، لیکن میں باتیں سیدھی کروں گا. آپ سارے کے سارے مجھ سے محبت کریں گے لیکن میں سب کو سب کچھ نہیں دے سکتا. کوئی معیار ہوتا ہے، کوئی مقام ہوتا ہے، کس کا دل آ جاتا ہے. اب اللہ کریم نے مجھے مثلا کہ میرا سینہ کھول دیا. میں کہہ رہا ہوں تسی کہو کہ ساڈا کیوں نہیں کھولدا؟ اپنے رب نو منا لو. رب تہاڈا نہیں تو منا لو، یہ کون سی بات ہے؟ تو جب اذان دی تو جس نے بھی کہا ہوگا چلا جائے گا. اس لیے کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے نا کہ یہ فرض میں آتا ہے. اچھا میں عاشقی کی ایک بات سمجھا دیتا ہوں. عاشق وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کون سا عمل فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. عاشقی کی بات سمجھ لیجیے. عاشق کون ہوتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وطر، قربانی، فطرانہ. جن کو یہ پتہ لگتا تھا نا کہ یہ فرض ہیں، یہ واجب ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں، مستحب ہے، یہ عاشقی میں پہلا قدم ہوتا ہے. جس عمل کا پتہ لگ جائے، جیسے میں کہا کرتا ہوں میلاد مستحب ہے، کل چیلم، اذان سے پہلے درود، قانون اصول کے مطابق بیان کر رہے ہیں. یہ سارے نہ بھی کریں تو لڑائی کس بات کی ہے کہ انہوں نے بنائی. تو آسان لوگ سر اسی رسم و رواجی اسی کیا اے ٹھیک ہے جدھر پاسے آسانی نہ ساڈا کام بن جائے نا. وہ بیچارے کی کہتے ہیں بیچارے کہنے لگا وہ جڑے بھابی لوگ نے نا وہ نمازاں پڑھ کے تھک جانا، اسی میلاد کرا کے تھک جانے. اچھا ان کی نمازیں کام نہیں آئے گی، آپ کا میلاد کام آئے گا. کیسا ذہن ہے ہمارا. اللہ انہوں نے نمازاں تے معاف نہیں کرے گا، تہاڈے میلاد تے معاف کر دے گا. یہ ذہن کس نے تیار کیا؟ تو یہ فرض جس کا پتہ چل جاتا ہے نا، یہ فرض، واجب، سنت اور مستحب کام کیا ہے سمجھ لے کام بن گیا. ادھا عاشق تسی بن گئے. عاشقی میں پہلا قدم یہ ہوتا ہے، وہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. میں نے ایک مزدور کو دیکھا، اس نے ایسے چھٹے مارے، اینجن کر کے کہتا ایتھوں گلا نہیں ہوا، یہ پانی یہاں پر آئیں، یہاں تک دھونا فرض ہے، یہاں تک دھونا فرض ہے، پانی نہیں ہے. میں کہو یار یہ تیرا وضو مکمل نہیں. چل رہی یار دی یار نہ گل بنی ہوندی ہے. یہ کہڑا یار ہے بھائی؟ قرآن حکم دے کہ
چاروں فرض پورے کر لو. ایسا یار ہے قرآن نو چھڈ کے یار بنایا ہے. رب کسی دا یار نہیں جے. یار دا لفظ رب واسطے نہیں جے آندا. میں تھانوں پہلے دسدا اے کہانیاں زیادہ جے. رب کسی دا یار نہیں جے ہوندا. رب رب جے اللہ ہے. وہ یار غار وہ اپنی جگہ تے جے پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے. یہ بھی یاد رکھیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یار کا لفظ حضور نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو حلیل بنانا ہوتا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یار بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو بناتا. لیکن اللہ کے سوا کوئی حلیل نہیں ہے دنیا میں کسی کو بنانا ہوتا. ایسا ہمارے یار غار اپنی جگہ پر ہے. یار قبر بھی اپنی جگہ پر ہے. نہ حضور کسی کے یار ہے نہ اللہ کسی کا یار ہے. کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں آئی؟ اسی ہمیں یارہ جیروں کی کہانی کوئی نہیں جے. تو اس کا عشق جو ہے وہ کہتے ہیں علم و باز کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. جو علم کے بغیر فقیری کرتا ہے کافر مر جاتا ہے. تو اس لیے وہ کافر کی طرف چلا کفر کی طرف چلا گیا. اس لیے فرض میں آتا ہے حج کرنا. بہانے کوئی نہیں جے. اچھا حج کدو فرض ہو جاتا ہے جدو تہاڈے کول نہ پیسے آ جان حج کرن دے جدو بھی آ جان اور حج دا موسم ہوئے اور فالتو تہاڈے کو پیسے ہوں فالتو پیسے ہوں تے تہاڈے تے حج فرض ہو جاتا ہے. کدو فرض کرو تہاڈے کول پیسے نے تہاڈے کو 15-20 لاکھ روپیہ پیا فالتو. ایک ہوندا کاروبار کردے پیا سی وہ سانوں روٹی آندی پی اس گھر دی پوری پیندی پی وہی گل نہیں کرتا. پھر فالتو پڑے ہیں گھر کا اسٹرکچر چل رہا ہے. جس وقت آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں تو آپ پر حج کیا ہے فرض ہے کیونکہ گھر کا نظام چل رہا ہے. اس لیے حج فرض ہے. اسی وقت کر لینا چاہیے دیر نہیں کرنی چاہیے. میں نے یہ سوچا تھا میرے کیا کہتے ہیں میرے پاس پیسے تو نہیں تھے لیکن میں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے ذرا طاقت ہوندی حج کر لینا چاہیے. وہ بعد طاقت وہ نہیں رہتی مزہ نہیں آتا حج کرن دا. بندہ میں کر کے ڈھلا کہندا کدی ادھر دردا شروع ہو جاندی ہیں. تو میں نے 40 ہاں اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے پکڑ کر چلا جاؤں گا اور واپس آ کر آسانی سے اتار سکتا ہوں حج کر لیں. ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے میں پیسے پکڑ کر چلا جاؤں گا اور واپس آ کر آسانی سے اتار دوں گا حج کر لے. کیونکہ اس کو اپنا علم ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. جیسے پیسے پھنسے ہیں پتہ نکل آن گے تو قربانی کر لے کیونکہ پتہ کہ پیسے نکل آئیں گے قربانی کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے جس کو معلوم ہے کہ میں حج کر سکتا ہوں وہ حج. ایک بندہ 4 مکان رکھتا ہے 4 مکانوں کا کرایہ آتا ہے 4 مکانوں کا کرایہ آتا ہے اور جب 4 مکانوں کا کرایہ آ رہا ہے 3 مکانوں کے کرائے سے اس کی پوری پڑ جاتی. ایک مکان بیچ کے کر لیں ایک مکان بیچ کے کر لیں کیونکہ وہ فالتو ہے اس کا 3 سے گزارا ہو رہا ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا عبادت سے رزق نہیں ملتا جھوٹ بولتا ہے. میں یہ کہتا ہوں نماز سے بھی رزق ملتا ہے. آپ کو نماز پڑھنے سے روزہ رکھنے سے زکوٰۃ دینے سے حج کرنے سے ہر شے سے رزق ملتا ہے. محنت مزدوری کرنے سے بھی رزق ملتا ہے. یہ بھی محنت مزدوری اللہ کے لیے جو یہ بھی کرتا ہے اسے بھی رزق ملتا ہے. اس لیے حج کرنا اس کے لیے لازم ہے جس کے پاس پیسے ہیں. بڑی کہانیاں میں تیاں دی شادیاں کر لا کرائے تے مکان تے رہنا پیا ایک مکان بنا لا. ٹھیک اپنی سوچ ہے جتھے بندہ لگا رہے. کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں مکان بنا لوں. ایسے پاگل بھی ہیں حج ان پر فرض ہے پہلے میں ماں پیو حج کروا دا. حج تجھ پر فرض ہے ماں باپ پر تو ہوا نہیں ان کو کیوں کرانا ہے. جا حج کر کے آ کیونکہ ماں باپ تو کروا رہا ہے تو مجرم تو ہے جس پر لازم ہے. میں بعد میں کر لوں گا کر لے بھائی اس کی مرضی ہے ورنہ سب سے پہلے اسے خود کرنا چاہیے بعد میں ماں باپ کو کروائے. جیسے ہمارے ایک اور بھی پاگل ہوتے ہیں نا قربانی کرنی ہے میں ماں باپ کے نام کی کرنی ہے. پہلی گل یاد رکھی قربانی اللہ کے نام کی ہوتی ماں باپ کے نام کی نہیں ہوتی. وہ بیوقوف ہوتے ہیں ماں باپ کے نام کی ہوتی ہے اللہ کے نام کی ہوتی ہے. اور قربانی جس کے پاس پیسے ہوں گے اس پر ہی واجب ہے. ماں باپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے کریں گے.
نہیں میں ماں میری کر ماں والو ہے ہی نہیں، پیو والو ہے ہی نہیں، ہے کس پر؟ تجھ پر۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس کے پاس پیسے ہوں گے، جس پر فطرانہ واجب ہے۔ سمجھایا تھا نا؟ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ جس پر قربانی واجب ہے۔ ساڈے بچوں نے سمجھ آ گئی، بڑے آتے فطرانہ لگتا ہی نہیں سی، کیونکہ ان کے پاس 1,40,000 روپیہ ہی نہیں تھا، تو لگنی کہاں تھی؟ واصف کس پر فطرانہ لگتا ہے؟ جس پہ پاس 1,40,000 روپیہ ہو تو اس پر فطرانہ لگتا ہے۔ قربانی کس پر لگتی ہے؟ یہ کو 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہوں گے، یہ غور و فکر کر لیجئے گا، یہ ہمیشہ سے رہے گا، تو اس پر قربانی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ السلام علیکم۔